السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم یونٹ نمبر 6 کے اس مشق کو حل کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ ایک بات تو فعل ناقص کا عمل جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ فعل ناقص کا جو ایک اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اب جب منصوب حالت نصبی جو ہے وہ تثنیہ کی کیسے آتی ہے اور جمع کی کیسے آتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، باقی اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے سوال بنانا ہے آگے اس کا لستو، یہ جو لیسا کا جو ہے فعل ناقص میں اس کو استعمال کر کے نفی میں جواب دینا ہے۔ اور ایک بات انل عمل یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، یہ آپ چاہیں تو نہ بھی یوز کریں، اس کے بغیر بھی جملہ بن جاتا ہے اور یہ محض محاورہ کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، جیسے اہل عرب اس کو محاورہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو نہ بھی کریں، تو عاطلن کے ساتھ ہی جملہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ مشق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حل انت عاطل عن العمل، کیا آپ بے روزگار ہیں؟ لست عاطلا عن العمل، میں بے روزگار نہیں ہوں۔ حل انت عاطلۃ، کیا آپ بے روزگار ہیں؟ لست عاطلۃ، میں بے روزگار نہیں ہوں۔ حل انتما موظفان، کیا تم دونوں ملازم ہو؟ لسنا موظفین، ہم دونوں ملازم نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ جو موظفین استعمال کیا گیا ہے یہ تثنیہ کی حالت نصبی استعمال کی گئی ہے، مزید آپ غور فرما لیجئے۔ اور آگے حل انتم موظفون، کیا تم سب ملازم ہو؟ لسنا موظفین، ہم سب ملازم نہیں ہیں۔ یہاں پہ موظفین جمع کی حالت نصبی کے اندر ہے۔ آگے انت، حل انت طالب جامعی، کیا آپ جامعہ کے طالب علم ہیں یا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں؟ لست طالبا جامعیا، میں جامعہ کا طالب علم نہیں ہوں۔ حل انت طالبۃ جامعیۃ، کیا آپ یونیورسٹی کی طالبہ ہیں؟ لست طالبۃ جامعیۃ، میں یونیورسٹی کی طالبہ نہیں ہوں۔ حل طارق زبون، کیا طارق گاہک ہے؟ لیس طارق زبون، لیس طارق زبونا آئے گا، طارق گاہک نہیں ہے۔ حل سلوی زبونۃ، کیا سلوی گاہک ہے؟ لیست سلوی زبونۃ، سلوی گاہک نہیں ہے۔ حل الرجلان موظفان، کیا دونوں مرد ملازم ہیں؟ لیس الرجلان موظفین، دونوں مرد ملازم نہیں ہیں۔ یہ جو جہاں پر فاعل لفظ میں آیا ہوا ہے طارق، سلوی اور رجلان، اگر ہم ان کو لفظوں میں ذکر نہ کریں جب فعل ناقص میں، تو اس وقت ہم پھر ان کے اعتبار سے جو صیغہ ہے وہ استعمال کریں گے۔ مثلاً طارق کے سامنے لیسا آ جائے گا اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی وہ اس کی طرف لوٹے گی، وہ اسم ہو جائے گا، اور سلوی کے سامنے لیست آ جائے گا اور الرجلانی کے سامنے لیسا آ جائے گا۔ اور امید ہے یہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اس میں مبتدا اور خبر کے جو قوانین ہیں وہ بھی آپ نحو کی کتب سے ذہن نشین فرما لیجئے، باقی اس کے اندر کوئی نئی بات استعمال نہیں ہوئی۔ امید ہے سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔